السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اللہ رب العزت نے اپنے گھر کو تکمیل کی مراحل تک پہنچایا۔ اس کی جو ابتدائی تعمیر تھی وہ مکمل ہوئی اور آج اللہ اور اس کے رسول کے تعریفات کے نغمے اس کے اندر گونجے، اللہ کی تعریف کے نغمے گونجے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے نغمے گونجے۔ میں آپ بھائیوں کے سامنے صرف 3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں نمبر 1 کہ اس مسجد کے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، نمبر 2 مسجد کا تعمیر کا ابتدائی مرحلہ جو تھا وہ کیسے طے ہوا، نمبر 3 جامعہ مسجد تقویٰ کے مستقبل کے حوالے سے منصوبہ کیا ہے، پروگرام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آج یہ مسجد مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں اپنے استاد محترم حافظ محمد دین رحمت اللہ علیہ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں نازل فرما، لا تعداد رحمتیں نازل فرما اور ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ آج ان کی تربیت اور الحمدللہ ان کی دین کے لیے کی گئی کوششوں کی وجہ سے آج یہ نوجوانوں نے الحمدللہ کوششیں کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بوٹا جو ہے وہ لگا دیا۔ تو اس میں میں حضرت حافظ صاحب ان کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ سب بھائی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، کہ جن کی تربیتوں کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم دین کی طرف راغب ہیں۔ اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا اپنے گاؤں کے تمام لوگوں کا، جماعت کے لوگوں کا، گاؤں کے لوگوں کا، کہ جنہوں نے بغیر کسی مسلک کی تقسیم کے الحمدللہ اس مسجد کے ساتھ اس قدر تعاون کیا کہ آج یہ مسجد مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو میں گاؤں کے لوگوں کی اور اس کے بعد جو بیرونی حضرات ہیں جو باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ان کے کاروبار کے اندر اور دین اور دنیا دونوں کے اندر برکت دے۔ اچھا، میں اپنی طرف آتا ہوں پوائنٹس کی طرف کہ پہلی بات کہ مسجد بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو محترم بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ گاؤں کی آبادی الحمدللہ بڑھ چکی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسجد دور ہونے کی وجہ سے مسجد کے اندر نماز ادا کرنے میں سستی ہو جاتی ہے، نماز باجماعت ادا نہیں کر سکتے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ مسجد دور ہونے کی وجہ سے بے نماز ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے یہ ضرورت محسوس کی، جو دور کے رہنے والے، مسجد سے دور رہنے والے لوگوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہمیں ایک مسجد بنانی چاہیے جو ہمارے قریب ہو، جس میں ہم تمام لوگ نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ اور دوسرا، اگر آپ مسجد کے صحن کی طرف نظر دوڑائیں، اس طرف اچھی خاصی آبادی ہے، وہ آبادی نماز باجماعت سے محروم تھی۔
اس لیے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ یہاں پہ ایک مسجد بنانی چاہیے. جو لوگ دوسری مسجد کے اندر، مرکزی مسجد کے اندر باجماعت نماز نہیں ادا کر سکتے، وہ یہاں پہ نماز ادا کر لیا کریں گے. تو یہ محترم بھائیوں پہلی بات تھی ہماری کہ ضرورت کیوں پیش آئی. اس کے بعد دوسرا میرا پوائنٹ ہے کہ جامعہ مسجد تقویٰ کی تعمیر کا جو ابتدائی تعمیر کا مرحلہ تھا، اس میں میرے بھائیوں ہم نے سب سے پہلے ایک 10 رکنی کمیٹی تشکیل دی. 10 ارکان پہ ایک کمیٹی تشکیل دی، اور اس کمیٹی نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنا دن اور رات، کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ یہ محمد شفیق نے مسجد بنائی ہے، میں اکیلا کچھ بھی نہیں، میں بھائیوں کے ساتھ سب کچھ ہوں، اکیلا تنہا میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس لیے وہ 10 ارکان جو کمیٹی کے تھے، انہوں نے الحمدللہ اپنا دن اور رات ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر کے لیے خود بھی دل کھول کر حصہ لیا، اپنا فنڈ جمع دیا، اور باہر اپنے دوست احباب اور دوسرے شہروں میں جا کر بیرون ملک جو لوگ ہیں ان سے رابطہ کر کے اللہ رب العزت جو باہر لوگ بیٹھے ہیں جو بیرون ملک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. جس میں میں آپ سارے بھائیوں سے دعا کروں گا کہ جو میرے بھائی محمد یعقوب صاحب اور جاوید اقبال صاحب، انہوں نے الحمدللہ بہت اچھا تعاون کیا ہے اور دعا گو ہے اس مسجد کے لیے. سارے بھائی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی دین اور دنیا میں بھلائی ان کو دے. تو ہم نے یہ 10 رکنی جو کمیٹی بنائی تھی، ان لوگوں نے یہ ساری محنتیں کی، کوششیں کی. ہمارا جو منصوبہ ہے اس کا یہ 1,50,00,000 روپے کا منصوبہ ہے. 1,50,00,000 روپے کا. 23 مارچ 2019 بروز ہفتہ ہم نے نقشے کے مطابق لائنیں لگائیں، اور اس دن ہماری جیب کے اندر مسجد کا فنڈ 3,21,000 روپیہ تھا. کتنا میرے بھائیوں؟ 3,21,000 روپیہ. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ جس وقت بیٹھے نماز مغرب ادا کر رہے ہیں، جہاں پہ 65 لاکھ روپیہ اس پہ خرچ آ چکا ہے. 65 لاکھ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں اس میں. یہ آپ لوگوں کا تعاون، آپ بھائیوں کی دعائیں اور اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ آج 65 لاکھ لگ چکا ہے اس پہ، اور مسجد کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے. اس کے بعد اس میں رانا سلطان محمود صاحب جو کاموں کی سے تشریف لائے ہیں، جن کی یہ جگہ تھی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں. انہوں نے مسجد کے پلاٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے 2 دفعہ اپنی پوری کالونی کا نقشہ تبدیل کیا میرے کہنے پہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور آج کاموں کی سے اسپیشل تشریف لائے ہیں اس مسجد کی